السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں المدرۃ العمریہ یوٹیوب چینل پہ سب سے پہلا اردو کورس جو کہ الکبائر گناہوں کے اوپر لکھی گئی نظم کا شرح ہے۔ اس کی تصریح شیخ ظفر الحسن مدنی فرمائیں گے۔ اگر آپ اس کورس کے ٹیلی گرام چینل میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے لنک کو اپنے موبائل میں سرچ کریں۔ دوسری اہم بات، اگر آپ نے کبھی اس سے پہلے AMU اکیڈمی کے بارے میں نہیں سنا ہے تو اسکرین پہ دیے گئے ویب سائٹ کو اپنے موبائل میں سرچ کریں۔ AMU اکیڈمی ہر وہ شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان بنانا چاہتا ہے، یا پھر عربی زبان سیکھنا چاہتا ہے، یا پھر ایک اسلام کو منظم طریقے میں سیکھ کے ایک سنجیدہ طالب علم بننا چاہتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، ہمارے اس پروگرام میں اور اس یوٹیوب پر شامل ہو کر کے اس کورس میں شامل ہونے والے تمام ساتھیوں، پچھلی نشستوں میں گناہ کبیرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے 19 نمبر کا گناہ کبیرہ ہم نے بیان کیا تھا۔ بحمد اللہ 19 گناہ کبائر گزر چکے ہیں۔ آج گناہ کبیرہ جو ہم شروع کریں گے وہ 20 نمبر سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کبائر سے بچائے، اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کبائر سے بچنے والوں کے لیے، رب العالمین جیسے کہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اے میرے بندو، اگر تم بڑے بڑے گناہ کبائر جس سے منع کیا گیا ہے اس سے تم اجتناب کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، تو اگر شیطان دوسرے گناہ تم سے کچھ کرواتا رہے گا تو ہم اللہ گناہ کبیرہ کے بچنے کی برکت سے ہم تمہاری برائیوں پر پردہ ڈال دیں گے، اور جنت کے اندر تمہیں بڑا عالی مقام، اعلیٰ مرتبہ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس فضیلت کا مستحق بنائے۔ 20 نمبر کا جو گناہ کبیرہ ہے وہ یہ ہے بغیر طہارت اور بغیر پاکی کے نماز ادا کرنا، چاہے فرض نماز ہو یا سنن ہو، مستحبات ہو یا مباح ہو، ہر نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے طہارت، حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں قسم کے حدث سے پاک رہنا شرط قرار دیا ہے۔ حدث 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے حدث اکبر اور دوسرے کو کہتے ہیں حدث اصغر۔ حدث اکبر وہ ناپاکی جس کی وجہ سے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، ایسے نجاست کو حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ جیسے انسان کو جنابت لاحق ہو جائے، عورتیں حیض و نفاس مبتلا ہو جائیں، انسان سویا ہوا تھا اس کو غسل کی ضرورت پڑ جائے، احتلام ہو جائے، یہ ساری چیزیں جو ہیں کبائر ہیں، حدث اکبر ہیں۔ اور وصول کیا ہے؟ پہچانے ہر وہ چیز، ہر وہ ناپاکی جس سے انسان پر غسل واجب ہو جائے اس کو کہتے ہیں حدث اکبر، بغیر غسل کے پاک نہیں ہوتا، الا یہ کہ پانی نہ ملے تیمم کرے گا۔ اور دوسری حدث اصغر، یعنی ایسی ناپاکی جس سے غسل واجب تو نہیں ہوتا لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ختم ہو جاتا ہے، جسے ہوا کا نکل جانا، پیشاب کر لینا، بڑا استنجا کر لینا، اس قسم کی چیزیں جن کو کہا جاتا ہے حدث اصغر۔
تو نماز کے لیے دونوں قسم کی حدث سے پاک ہونا ضروری ہے، حدث اکبر اور حدث اصغر، دونوں سے پاک ہونا شرط ہے۔ بغیر پاکی کہ انسان کی نماز قبول نہیں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی انسان بغیر پاکی کے نماز پڑھتا ہے تو ایک تو اسے ایک گناہ کبیرہ یہ کیا کہ بغیر پاکی کے نماز پڑھنا شروع کیا، اور نمبر 2 اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کے اندر ہے خود، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، پوری آیت پڑھ ڈالیں، جہاں نماز کے لیے حدث اصغر اور حدث اکبر کے پاس سے پاک ہونا شرط قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور حدیث، لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا، لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا، تم میں سے کسی انسان کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا اگر اس سے کو حدث لاحق ہے۔ تب حدث لاحق ہو جانے کے بعد کسی انسان کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک کہ وضو کر کے پاک ہو کر کے نماز ادا نہ کرے، یہ ضروری ہے۔ اب اگر کوئی انسان بغیر وضو کی نماز پڑھتا تو اتنا بڑا جرم، اللہ کے رسول نے منع کیا اور نماز پڑھا ہے، صف میں کھڑا ہونا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایات جو بڑی سند صحیح کے ساتھ منقول ہیں، ان میں ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی، چابی، کنجی کہتے ہیں کھولنے کے بعد انسان جس چیز میں داخل ہو، آپ کا کمرہ، آپ کا دکان، آپ کی دکان، آپ کا آفس لاک ہے، بند ہے، چابی سے آپ کھولے، چابی سے کھولنے کے بعد آپ اپنے روم میں، اپنے بیڈ روم میں، اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، اپنے دکان پر داخل ہوئے، تو جس چیز سے تالا کھولتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے عربی میں مفتاح۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز میں داخل ہونے کی یہ چابی ہے وہ پاکی ہے، حدث اصغر اور حدث اصغر سے پاک ہونا ہے۔ یہ ایک بہترین اصول نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا ہے۔ اگر کوئی انسان بغیر پاکی کے، بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے نماز پڑھتا ہے تو نماز بھی مقبول نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کبائر گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، جو بڑا مجرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح سے اس گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گناہ نمبر 21 اس کا بھی تعلق نماز ہی سے ہے۔ 21 نمبر کا گناہ کبیرہ، اس کا بھی تعلق نماز سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے نماز پڑھنا۔ انسان وقت سے پہلے نماز پڑھ لے، بغیر وقت کے انسان کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اسے وقت کا خیال کرنا پڑے گا، وقت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہر نماز کے لیے اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کے لیے اللہ نے وقت مقرر کیا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جس چیز کا وقت مقرر کر دیا جائے
اس وقت کے بعد ہی نماز ہو سکتی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ نہ وقت شروع ہونے کے پہلے ہو سکتی ہے وہ عبادت، اور نہ وقت ختم ہونے کے بعد ہو سکتی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور آپ حضرات نے سنا ہوگا اور جانتے ہیں، ہر مسلمان کو تقریباً علم ہوتا ہے کہ یہ نماز، 5 وقتہ نماز جو ہے معراج کے موقع پر اللہ نے قائم کیا۔ یہ 5 وقت کی نمازیں شب معراج میں پوری فرض کی گئیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لیلۃ المعراج میں اللہ نے 5 وقت کی نماز ہمیں دیا۔ صبح جبرائیل امین آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ابھی نماز کا وقت اور نماز کے وقت کی تفصیل اور نماز کا ایک پورا طریقہ اللہ نے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا تھا۔ نماز کیسی پڑھی جائے ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تعلیم نہیں دی تھی۔ نبی علیہ السلام جب آ گئے صبح، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، جبرائیل امین خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے ہمیں اول وقت نماز پڑھائی۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، جس شہر کا وقت جسے ختم ہوا، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جبرائیل امین امنی جبرائیل امین امام بنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مقتدی بنے، نماز پڑھائی۔ پھر جب ظہر کا وقت ہوا، جیسے سورج ڈھلا، سورج ڈھلتے ہی جیسے نماز ظہر کا وقت شروع ہوا، جبرائیل امین نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ جب عصر کا وقت ہوا تو عصر کا وقت شروع ہوتے ہی بالکل اول وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ جیسے وقت شروع ہوا عصر کی نماز پڑھائی۔ سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھائی۔ پھر سورج غروب ہونے کے بعد مغرب میں جو سرخی ہوتی ہے، اس کے سرخی ختم ہوتے ہی عشاء کا وقت شروع ہوا۔ اول وقت نبی علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ ایک دن معراج والی صبح 24 گھنٹے کی 5 نمازوں کو، اول 5 نمازوں کو جبرائیل امین نے اول وقت نبی علیہ السلام کو پڑھایا۔ جبرائیل امین پھر دوسرے دن آئے اور ہر نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھایا۔ ظہر کو اس کے آخری وقت میں، 5 نمازوں کو آخری وقت میں پڑھایا۔ تو 2 دن امامت کی، پہلے دن اول وقت ہر نماز کو اور دوسرے دن آخری وقت۔ پھر جبرائیل امین نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں واپس جا رہا ہوں، آپ اور آپ کے امتیوں کے نماز کا وقت ان دونوں ٹائموں کے درمیان ہے۔ اول وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، آخر وقت یہاں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا، صحابہ کو بتایا، اور آج تک احادیث کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ اور یہ فرمان موجود ہے۔ تو نماز کا اول اور آخر وقت ہے۔ اس اسنا میں کبھی بھی انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن اول وقت نماز پڑھنا زیادہ افضل قرار دیا گیا، سوائے نماز عشاء کے۔ ہر نماز کو اول وقت پڑھنا افضل قرار دیا گیا، سوائے عشاء کی نماز کو۔ عشاء کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا افضل قرار دیا۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اب قیامت تک آنے والے ہر امتی، ہر کلمہ گو، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نماز پڑھے تو وقت پر پڑھے، وقت سے پہلے نہ پڑھے اور وقت کے بعد نہ پڑھے۔
یہ کبائر میں سے۔ اگر کسی نے وقت سے پہلے پڑھ لیا تو وہ بھی انسان گنہگار ہوا، کبیرہ کا مرتکب ہوا۔ اور اگر کوئی انسان نماز کو اتنی تاخیر کر دیا کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا تو اس نے بھی گناہ کبیرہ کیا۔ اس لیے نماز ادا کرنے میں وقت کا لحاظ رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور آج بڑی کوتاہی اس میں ہوتی ہے، بڑی کوتاہی اس میں ہوتی ہے۔ ہم تمام اپنے اس یوٹیوب چینل سے تمام جڑنے والے ساتھیوں کو کہتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے نماز میں تاخیر نہ کریں۔ وقت ہو آپ نماز پڑھ لیں، تاخیر کر کے نماز پڑھیں گے یہ نماز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص بیٹھا رہتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ عصر کا وقت ہو گیا، اول وقت ختم ہو گیا، بیٹھا ہوا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ بالکل اب آخری وقت آ گیا، اب نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، وضو کیا اور دھڑا دھڑ ٹھونگے مارنے لگا۔ اللہ سبحانہ فتل کا صلاۃ المنافق، یہ مومن کی نماز نہیں ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ دوستو، وقت کو، نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں، اور اول وقت پڑھنا سب سے افضل ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان اگر نماز میں کوتاہی کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے تو بہت بڑا مجرم ہے۔ نماز کی حفاظت کا قرآن پاک نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت ہی زیادہ نماز کی پابندی اور وقت کی پابندی کرنے کی تاکید کی ہے۔ اگر کوئی انسان نماز کی پڑھتا تو ہے لیکن نماز کی حفاظت نہیں کرتا، وضو کی، نماز کی، وقت کی، رکوع سجود کی، ہر ایک کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے۔ ہاں، اگر انسان کی نماز کسی عذر کی بنا پر، اس کی عادت نہیں ہے، وقت پر پڑھتا ہے لیکن انسان ہے، کبھی کسی عذر کی بنا پر اگر اس کی نماز لیٹ ہو گئی، تاخیر ہو گئی، تو فوراً پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ کیا گناہ سے بچ جائے گا۔ خصوصاً دو عذر شرعی جس کا تذکرہ نبی علیہ السلام نے حدیث فرمایا، من نام عن صلاۃ او نسیہا، نیت اور بھول۔ انسان اگر نماز پڑھنے کے ارادہ تھا، تھوڑا سا لیٹا، اس کی نیند لگ گئی، نماز کا اول وقت ختم ہو گیا، بیچ والا ختم ہو گیا، ہو سکتا ہے بالکل آخر میں اس کی نیند کھلی، یا انسان بھول گیا۔ اگر انسان کی غلطی سے نیند لگ گئی یا بھول گیا تو اللہ سے ارشاد فرمایا، اگر اس کو یاد آئے یا جیسے نیند کھلی فوراً نماز پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچا دیں گے، گناہ سے بچ جائے گا۔ اور من نام عن صلاۃ او نسیہا، اگر کوئی انسان نماز فلیصلیھا اذا ذکرھا، جب انسان بھول جائے یا سو گیا، نماز چھوٹ گئی، تو جب اس کی نیند کھلی اور یا جب اس کو یاد آئی نماز، فوراً نماز پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز ادا شمار کریں گے، اس کو گناہ سے بچا لیں گے۔ یہ گنجائش اسلام نے رکھی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ یہ ہے گناہ نمبر 21۔ گناہ نمبر 22 تھا، گناہ نمبر 22۔ ہاں، گناہ نمبر 21، گناہ نمبر 22 اس کا بھی تعلق نماز سے ہے۔ انسان نماز پڑھے لیکن قبلہ رخ نہ ہو۔ نماز کے شرائط میں سے
ایک شرط قبلہ ہونا ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آپ اللہ فرماتا اے نبی آپ نماز پڑھیں قبلہ رو ہو کر کے. دنیا میں کہیں بھی آپ نماز پڑھیں قبلہ رو ہونا ضروری ہے. بغیر قبلہ رو ہوئے نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی انسان دانستہ جان بوجھ کر کے قبلے کے علاوہ کسی اور طرف نہ رخ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے اور وہ انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے. قرآن نے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا فرض قرار دیا. نبی علیہ السلام نے تاکید کی، فرمایا اذا قمت الى صلاتك فاسبغ الوضوء واستقبل القبلہ او کما قال علیہ السلام. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اچھی طرح سے وضو کر لو، ثم استقبل القبلہ، وضو کے بعد قبلے کی طرف منہ کرو، قبلے کی طرف رخ کرو. قبلے کی طرف رخ کرنے لینے کے بعد فکبر، پھر کہو اللہ اکبر. اب اگر کوئی انسان قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا، جانتے بوجھتے قبلے کی طرف رخ نہیں کرتا، جدھر دل چاہا نماز پڑھ لیا، تو اس کی نماز درست نہیں، باطل ہے، اور یہ انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، جس شخص نے قبلے کی طرف منصب میری طرح نماز پڑھا، قبلے کی طرف رخ کیا، ہمارے ہاتھوں کا دعویٰ کیا ہوا جانور کو گوشت کھاتا ہے، یہ انسان ہے جس نے اپنے جان اور مال کو محفوظ کر لیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھنا فرائض میں سے ہے. اگر قبلے کی طرف انسان رخ نہ کیا تو اس کی نماز درست نہیں، باطل ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. یہاں ایک چیز بطور مسئلے کے جو عام طور پر پیش آتا رہتا اس کو یاد رکھیں. فرائض میں قبلہ شرط ہے. کوئی فرض نماز اگر قبلے کے علاوہ کسی اور طرف کر کے نماز پڑھا باطل، اور مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ نمبر 22. لیکن اگر کوئی انسان نفلی نماز پڑھ رہا ہے، سواری پر ہے، اگر وہ نماز پڑھنے کے وقت قبلہ رخ ہو کر کے اللہ اکبر کا اور نیت باندھ لی، اب اگر سواری ادھر ادھر بھی جاتی ہے قبلے سے کہ دائیں بائیں یا قبلے کے علاوہ کسی اور سمت جاتی ہے اور اس کے لیے قبلہ ناممکن ہے، تو ایسے انسان کو اجازت ہے کہ غیر قبلے کی طرف بھی اس کی نفلی نماز ہو جائے گی. جیسے احادیث صحیحہ موجود ہیں، نبی علیہ السلام سفر میں رہتے تو آپ نفلی نماز پڑھنے لگتے تو سواری پر کو قبلے کی طرف رک کر کے آپ نیت باندھ لیتے، اس کے بعد سواری چلنے لگتی. سواری کدھر بھی رک کر کے جاتی، چاہے قبلے کی طرف یا اپوزٹ سائڈ، آپ اپنی نماز پڑھتے رہتے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ نفلی نمازوں میں خصوصاً سفر کے اندر، خصوصاً سفر میں استقبال قبلہ شرط نہیں ہے، لیکن فرائض میں استطاعت رکھتے ہوئے قبلہ قبلے کی طرف رخ کرنا شرط ہے، بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی. اگر استطاعت کے باوجود کوئی قبلے کے علاوہ قبلہ کی سمت چھوڑ کر کے
کسی اور طرف نماز پڑھتا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کبائر سے بچائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں گناہ کبیرہ نمبر 23 ہم 3 بتائیں گے۔ اللہ ہم سب عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔